بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، آج پہلی ذی الحجہ ہے 1432 ہجری مطابق 28 اکتوبر 2011 عیسوی. مغرب کی نماز کے بعد جمعہ کا دن یہ مسجد عزیزیہ میں درس ہو رہا ہے. آج کا ہمارا یہ درس 2 چیزوں پر مشتمل ہوگا، 3 چیزوں پر مشتمل ہوگا. پہلی چیز 10 ذی الحجہ کی فضیلت اور نیک اعمال پر ابھارنا یا نیک اعمال. دوسری چیز عمرے اور حج کے ارکان اور واجبات. تیسری چیز ثواب کی قسمیں. 3 باتیں آج کے درس میں ہوں گی انشاءاللہ. پہلی چیز 10 ذی الحجہ، اس کی فضیلت اور ان میں نیک عمل. نمبر 2 عمرے کے ارکان اور واجبات، حج کے ارکان اور واجبات. نمبر 3 ثواب اور اس کی قسمیں. یہ آج کا ہمارا درس ہوگا. اور آئندہ جو پیر ہوگا انشاءاللہ، جو حج کے دروس کا آخری سلسلہ ہوگا، تو ہم آئندہ پیر جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں حج کے مسائل میں، عرفہ کے دن کیا کرنا چاہیے اور اس دن فضیلت، اور 10 دن جو کہ یوم النحر کہتے ہیں، عید کا دن، اس دن حاجی کو کیا کام کرنے چاہیے، اور 11 اور 12 اور 13 تاریخ کو کیا کام کرنا چاہیے، یہ بتا کر سوالات کا جواب انشاءاللہ لیں گے. سوالات کا سلسلہ کچھ ایسے ہوگا کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ لوگ سوالات لکھ کر بھیجیں گے. حج کے متعلق جتنے سوالات آپ کو کرنے ہیں حج کے متعلق، وہ سارے ویب سائٹ پر یا میرے ای میل آئی ڈی پر آپ بھیج دیں. سارے سوالات آج کل ٹھیک ہے پرسوں کوشش کریں جتنا جلد کل شام تک بھیج دیں بہتر ہے، تاکہ پیر کے دن ہم جہاں درس دیں گے وہیں پر انشاءاللہ درس کے بعد ان سوالات کے جو ہم تک ای میل کے ذریعے پہنچائے جائیں گے، ان سوالات کا انشاءاللہ جواب دیں گے. واضح رہے کہ سوالات سارے صرف اور صرف حج یا عید کی قربانی جو ہوتی ہے، عید کے دن، عید الاضحیٰ ہے، حج یا عید سے ریلیٹڈ ہو. کوئی اور سوال نہ کرے اس وقت، بعد میں کرنے الگ مسئلہ ہے، تحریر شکل میں میل کے ذریعے اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن اس وقت چونکہ موقع یہی ہے، اسی موقع کے حساب سے حج یا عید کے مسائل پر جو بھی آپ کو ڈاؤٹس ہوں، سوالات کرنا چاہتے ہیں، وہ میل کر دیں. اس کا جواب ہم پیر کے دن درس میں انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. تمام سوالات کا انشاءاللہ جواب دیں گے. سوالات بھیجنا آپ کا کام ہے، جواب دینا قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ یہ ہمارا کام ہے. چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی تعریف کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو موقع دیتا ہے
اور ایسا موقع دیتا ہے کہ جس میں عمل کیا جائے اللہ کے لیے خالص، تو اس کا بہت زیادہ بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ملتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایسی راتیں، ایسے دن، ایسے ایام اس نے ہمیں دیے ہیں کہ جن کے اعمال یا جن میں نیک عمل اس کے نزدیک بڑا محبوب ہے اور بہت زیادہ اجر وہ دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ اسی سال جس مہینے کی فضیلتیں آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نیک اعمال کرنے کی سعادت ہم کو دی، توفیق دی، اور شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے وہ رات ہم کو ملی۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ اس نے ہم کو آخری عشرہ بھی دیا، کون سا؟ رمضان کا، کہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر۔ پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ ملا، پھر اس کے بعد شوال، اس کے فوراً بعد شوال، محرم میں شوال کا مہینہ جس کے 6 روزے نفل، اس کا بہت زیادہ اجر اللہ کے یہاں ملتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، سال بھر گویا کہ اس نے روزے رکھے۔ پھر ذی الحجہ کے یہ عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو حیات دی، توفیق دی، اور ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی کریں کہ ان ایام کو، ان مواقع کو غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں۔ برادران اسلام، عقل مندی کس چیز کا نام ہے؟ دانشوری، عقل مندی کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند انسان وہ ہے دنیا میں، اور دانشور وہ ہے کہ جو ایسا کام کرتا ہے جس کا اس کو فائدہ ہو اور نقصان والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حقیقی معنوں میں اس کو عقل مند کہیں گے، اور بیوقوف اس آدمی کو کہیں گے، بے وقوف یا کم عقل اس آدمی کو کہیں گے کہ جو اپنے ہاتھوں سے ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ چاہے تو فائدہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے فائدے کو چھوڑ دیا اور ایسے کام کیے کہ جس کا بنیادہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جس کا خسارہ اس کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ عقل مندی اور دانشوری اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو اور نقصان والی چیزوں سے اپنی زندگی کو بچائیں، یہی عقل مندی۔ اب دیکھیے، عقل مند تاجر، مثال کے طور پر عقل مند تاجر، عقل مند بزنس مین جو پیسے حلال طریقے سے کمانا چاہتا ہے، وہ موسم کا انتظار کرتا ہے۔ جس موسم میں تجارت جو ہے نفع والی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے موسم کا۔ جیسے موسم آتا ہے بزنس کا تو وہ خوب بزنس کرتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے تجارت میں، محنت کرتا ہے، شب و روز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کو کہیں گے عقل مند تاجر، کہ جس کو وقت ملا کمانے کا حلال طریقے سے اور اس نے جو ہے حلال طریقے سے کمایا، ٹھیک ہے۔ بیوقوف تاجر اس کو کہیں گے جس کے پاس دولت رکھی ہوئی ہے، وہ چاہے پیسہ اس کو موقع نہیں ملا، وہ موسم بھی آیا جو کمانے کا موسم تھا، چاہے وہ کپڑے کا کاروبار ہو، کسی بھی چیز کا کاروبار ہو، ایک موسم آتا ہے۔ بعض تجارت اس میں سال بھر چلتے ہیں، بعض تجارت موسم کے ہوتے ہیں۔ موسم سے مراد ہے خاص پیریڈ میں لوگ جو ہے وہ چیز خریدتے ہیں زیادہ، ہوتا ہے۔ یا اسٹیشنری ہے، اسٹیشنری کا کاروبار ایک آدمی کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اسکول جب یا کالجز جب شروع ہوتے ہیں تو وہ موسم ہے اس کو کمانے کا۔ اب اس کی عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ اس میں محنت کرے، اسٹیشنری بیچے، مال خوب ڈالے، محنت کرے، کیونکہ لوگ خریدیں گے۔ اب یہ وہ ٹائم چل رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے، اب اسکول شروع ہونے والے ہیں تو لوگ خریدیں گے۔ آپ دیکھیں جھوک در جھوک بازاروں میں جو ہے والدین جو ہے اپنے بچوں کی یہ لکھنے پڑھنے کی چیزیں خریدنے کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب عقل مندی کس میں ہے کہ وہ محنت کرے اس موسم میں، یہ نہیں کہ بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں یا آدھا سال گزر چکا ہے تب وہ پیسہ ڈال رہا ہے اور دکان میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں جو بچوں کے لیے چاہیے، نہیں، وہ وقت خریدنے کا نہیں ہے، لوگ نہیں خریدیں گے اس کو۔ اسی طریقے سے عید وغیرہ کے موقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عید کی شاپنگ ہوتی ہے، لوگ خریدتے ہیں اپنے لیے، بچوں کے لیے،
کپڑے، خاص کپڑے یا زیب و زینت کی جو حلال چیزیں ہیں، تو عقل مند تاجر کس کو کہیں گے کہ اس موسم کو غنیمت سمجھے اور وہ کیا کرے کہ خوب محنت کرے اس میں. کیوں؟ عید آ رہی ہے، لوگ خریدیں گے کپڑا، لوگ جوتا، چپل، کپڑے یا عیشو یا زیب و زینت کی چیزیں، ٹھیک ہے، جو کہ حلال ہیں، تو وہ اس وقت کو غنیمت سمجھے اور بزنس کرے، اس وقت کو مال ڈالے دکان میں وہ اور محنت کرے، اس وقت مال ختم ہونے کا انتظار نہ کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کو، اس موسم کو، اس پیریڈ کو غنیمت سمجھ کر وہ جتنا محنت کرے گا اتنا پیسہ کمائے گا. ہم کہیں گے عقل مند تاجر ہے. آدمی کو پڑھائی کا موقع ملے، اسکول کی لائف ہے، یہ وقت ہے کہ وہ محنت کر لے. آدمی جتنا محنت کرے گا اس وقت میں، پڑھائی کے دور میں، اتنا کامیاب ہوگا آگے. اسکول کی لائف جو ہوتی ہے یا کالج کی لائف ہوتی ہے، طالب علم یا طالبہ جتنی محنت کرے گی اتنا فائدہ ہوگا اس کو. محنت نہیں کرے گی تو نقصان ہوگا، محنت نہیں کرے گی تو نقصان ہوگا. اسی طریقے سے امتحانات ہیں، امتحانات کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے. بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو پہلے سے تیاری کرنا ہے. این امتحانات کا وقت سر پر کھڑا ہوا اس وقت آپ تیاری کریں، بچے کامیاب ہوں گے، اچھے مارکس لیں گے، اچھا رزلٹ آئے گا. نہیں آئے گا. کیوں؟ وقت چلا گیا. کل کے امتحان کی تیاری آج کریں گے آپ، غلط ہے. ایک مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے سے تیاری کریں. تو عقل مند اسٹوڈنٹ، عقل مند طالب علم، عقل مند طالبہ وہ ہے جو بہت پہلے، جب اس کو وقت ملا تھا، ابھی امتحان دور ہے، وقت ملا، موسم تھا، تیاری وہ کر سکتی تھی، وہ کر سکتا تھا، اس نے خود تیاری کی تو وہ عقل مند. امتحان آئے تو وہ پھر ٹینشن والی ٹینشن نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تیار ہے امتحان کے لیے، بالکل تیار ہے، پہلے ہی سے اس نے محنت کی ہے. تو یہ عقل مندی اور دانش ہے. اسی طریقے سے اور بھی دانش. اب میں یہ کیوں مثال دے رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر ذی الحجہ میں ہم کو داخل کر دیا. آج پہلی تاریخ ہے اور دن ختم ہو چکا ہے، رات چل رہی ہے، دوسری تاریخ، یعنی گویا کہ اور اتنے 9 دن باقی ہیں. اب عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کی عبادت کریں، ابھی سے نیت کر لیں. کیوں؟ اس کی فضیلت آئی ہے، اس کی اہمیت آئی ہے. جیسا کہ خطبے میں بھی آپ نے سنا، وہی بات ابھی بھی بتائیں گے انشاءاللہ، دوہرائیں گے اس آیت کو، اس حدیث کو جو خطبے میں پیش. تو اب عقل مندی اس میں ہے کہ آج ہی سے ہم تیار ہیں، محنت شروع کر دیں آج. یہ نہیں کہ انتظار کریں 10 تاریخ کا، آخری دن کا، آخری کے 2 دن کا، عرفات کا دن اور عید کا دن، ان 2 دنوں میں انتظار کریں اور ان 2 دنوں میں عبادت کریں. کتنی کریں گے آپ عبادت؟ 2 دنوں آپ نے پہلے کے دن ضائع کر دیے. جو کل ہے، ابھی آج کی رات ہے، کل صبح، کل کی رات، پرسوں صبح، پرسوں کی رات، پرسوں. یہ ایام ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. وقت مل گیا، شروع. رمضان آیا، شروع. پہلے روزے سے تیاری، خوب قرآن پڑھنا، دعائیں کرنا، استغفار. یہ نہیں کہ آخری عشر کا انتظار کرنا ہے جو تیزی سے ختم ہو جاتا ہے. شروع سے، پہلے دن سے اللہ نے وقت دے دیا، اس کو غنیمت سمجھنا، زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنا. جتنا محنت کرے گا اتنا فائدہ ہے. ایک ایسی چیز ہے، جیسے میں نے مثال کیوں دی، تاجر یا طالب علم یا دکاندار جتنی محنت کرے گا اتنا پیسہ کمائے گا. معلوم ہے آپ کو، جتنی محنت کرے گا جتنا محنت کرے گا اتنے اچھے نمبر آئیں گے، ٹاپ آئے گا، ٹاپر میں شمار ہوگا. جتنا محنت کرے گا طالب علم. ویسے ہی ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں آج سے جتنی محنت کریں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے. آپ جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے، اتنا ثواب آپ کو ملے گا. آپ جتنے روزے رکھیں گے اتنا آپ کو ملے گا. آپ جتنی دعا کریں گے، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیے، خزانے بھرے ہوئے ہیں اللہ. آپ کو مانگنا ہے نا، مانگیے. یہ مانگنے کے لیے، مانگنا عبادت ہے، نیک اعمال ہے مانگنا. تو اس کو ہم غنیمت سمجھیں، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور اپنی جھولیاں پھیلائیں. یہ مانگنے کے دن ہے، یہ مانگنے کے دن ہے، یہ پڑھنے کے دن ہے، عبادت کا دن ہے، نیک اعمال کے دن ہے. اس کو ضائع نہ کریں. عقل مندی اس چیز میں ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں اور خسارے سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. رات سے مراد صرف رات نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ تفسیر کے کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. 10 دن ہے ذی الحجہ جو آج سے شروع ہو چکے ہیں. آپ صبح
ٹھیک ہے؟ تو 10 دن اس سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، اور قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو قسم اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی کھاتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے اس کا فائدہ ہے بہت زیادہ، بندوں کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی، اللہ نے چاند کی قسم کھائی، اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ اس سے فائدے ہیں لوگوں میں، اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ تو اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے کلام مجید میں قرآن میں قسم کھائی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، وہی مشہور حدیث جو بارہا ان ایام میں پڑھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر۔ کوئی بھی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں کا نیک عمل۔ الفاظ سے کہتے ہیں مان ایام، کوئی بھی دن سال بھر کا آدمی نیک عمل کرتا ہے دوسرے دنوں میں، ان 10 دنوں کے علاوہ یہ بات صحیح ہے کمانے کا، اس کے علاوہ ہم کریں گے اجر ملے گا، لیکن اتنا نہیں جتنا ان 10 دنوں کا ہے۔ اللہ پسند کرے گا انہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا احب لفظ ہے، اس میں تفضیل۔ ہمارے پاس جنہوں نے گرامر پڑھا ہے اس میں تفضیل پڑھ چکے ہیں، اس میں تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ اب اذان میں بھی اس میں تفضیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اقامت میں بھی اللہ اکبر، یہ اکبر کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، اکبر، اصغر، اعلم، ادنا، ٹھیک ہے، جو زیادتی کو بتایا جاتا ہے۔ اکبر زیادہ بڑا، اکبر کا مطلب اس میں تفضیل ہے، اصغر زیادہ چھوٹا، اعلم زیادہ جاننے والا، ادنا زیادہ چھوٹا، زیادہ کم۔ تو یہ چیز اس میں تفضیل ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صیغہ استعمال کیا ہے، احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے تو ان ایام کی فضیلت معلوم ہے۔ احب، کوئی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ احب نہیں ہے، زیادہ محبوب اللہ کو نہیں ہے۔ محبوب زیادہ محبوب، پسندیدہ زیادہ پسندیدہ، زیادہ پسند ہے اللہ کو ان 10 دنوں کا نیک عمل۔ جب یہ عربی کے الفاظ نبی علیہ السلام نے صحابہ جو عربی جانتے تھے سامنے بیان فرمائے، صحابہ نے سوال کیا، اور وہ تھا کیا جہاد بھی نہیں ہے اب ان 10 دنوں سے مقابلے میں؟ جہاد سے بھی افضل ہے 10 دنوں کا نیک عمل؟ کیوں یہ سوال کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جہاد کی فضیلت ہے۔ قرآن میں سورہ انفال، سورہ اعراف کی آیتوں میں بڑی فضیلت آئی ہے، تو ان کو معلوم تھا کہ سب سے اچھا عمل ہے یہ اللہ کے راستے میں لڑنا۔ تو جب یہ حدیث انہوں نے سنی تو انہوں نے سوال کیا کیا جہاد بھی اتنا محبوب نہیں ہے اللہ کے نزدیک؟ اس سے بھی زیادہ نیک عمل محبوب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، دشمنوں سے لڑ رہا ہے، جان خطرے میں ڈال رہا ہے، اپنی گردن کو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جا سکتے ہیں، ہے نا بھائی؟ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے نکلنا چاہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے ان 10 دنوں کا نیک عمل۔ کتنی بڑی بات! ان الفاظ سے ان 10 دنوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی نہیں اللہ کے راستے میں لڑنا، سوائے اس آدمی کے جو نکل چکا ہے۔ ایک آدمی نکل گیا ہے، ایک آدمی ان 10 دنوں سے پہلے شروع میں نکل گیا ہے، ابھی لوٹا نہیں ہے وہ، تو وہ تو ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے، لیکن ایک آدمی نکلنا چاہا، وہ نکلنے سے زیادہ گھر میں بیٹھ کر یا اپنے شہر میں رہ کر، اپنی بستی میں رہ کر نیک عمل کرے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے ان 10 دنوں کا۔ یہ اس کا مطلب نبی رسول اللہ محبوب اللہ تعالیٰ کو زیادہ۔ اسی لیے سلف صالحین کی سیرت ہم پڑھیں، صحابہ کو دیکھیں کہ وہ جب یہ باتیں سنتے تھے جو آج ہم بھی سنتے ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں پیش کی جاتی تھیں، آیتیں اترتی تھیں، آیت پڑھ کر سنایا جاتا تھا، نبی رسول اللہ حدیث فرماتے تھے تو وہ دوڑتے تھے عمل کرنے کے لیے، چھوڑتے نہیں، عمل کرتے تھے اس پر۔ آج ہم بھی سنتے ہیں، دنیا سنتی ہے، پتہ نہیں آج کے جمعے کے خطبوں میں دنیا میں کتنے خطیبوں نے
ان ایام کی فضیلت کو ذکر کیا ہوگا، لیکن کہاں ہیں عمل کرنے والے، کہاں ہیں مومنین، کہاں ہیں سابقین آگے بڑھنے والے، جنت کے طلبگار، جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد کرنے والے؟ صحابہ سنتے تھے تو دوڑتے تھے عمل کرنے کے لیے، فوراً عمل۔ یہ خوبی ہے صحابہ کی جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ فوراً عمل۔ یہ فوراً لفظ کو غور کیجیے، وہ فوری عمل کرتے تھے، ان کو حکم دیا جاتا فوراً عمل کرتے تھے، ان کو روکا جاتا تھا فوراً رک جاتے تھے۔ بیٹھ جاؤ، حدیث میں نے ایک آدمی کو کہا، ایک صحابی مسجد کے دروازے پہ داخل ہوتے وہیں بیٹھ گئے، سن لیے بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے، اللہ کے راستے میں نکلو۔ شادی کی پہلی رات ہے، حنظلہ سے نا، ہاں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، پہلی رات ہے شادی کی، اس کو سواگرات کہتے ہیں ہندی میں۔ تو اللہ کے راستے میں نکلو، چھوڑ دیے بیوی کو، نکل گئے۔ یہ فوراً عمل ہوتا ہے، برائیوں سے رکنا ابھی فوراً۔ شراب پی رہے ہیں مدینہ میں، حرمت کا اعلان ہوتا ہے، نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو کہتے ہیں جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو آج سے شراب حرام ہے، الا ان الخمر قد حرمت۔ اعلان کیا ایک صحابی نے مدینہ میں، سن لو ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آج سے شراب حرام۔ سنا فوراً پھینک دیا شراب، اس کو بولتے ہیں فوراً عمل۔ شراب حرام سن لیا، ہمارے جیسے نہیں، ہم کیا ہے سنتے سوچتے رمضان کی فضیلت سنتے شروع میں، آخر دنوں میں یاد آتا ہمیں، عشر ذی الحجہ کی فضیلت سنیں، آج 9 تاریخ کا روزہ یاد آتا، اس سے پہلے کوئی نہیں عمل یاد نہیں آتا، وہ عرفہ کا روزہ، وہ 1 سال کی گناہ بخش ہوتا ہے۔ تو اس فضیلت کو پانے کے لیے وہ آخری کا ایک روزہ رکھتے ہیں، اس کے دن قربانی دے دیتے ہیں۔ سوچنا نہیں، وہاں سوچتے نہیں ہے، حکم آ جاتا عمل کرنا۔ یہ صحابہ کا فوری اطاعت والا جذبہ، اس کو کہتے ہیں فوری اطاعت، سن کر عمل کرنا، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم نے اللہ کا کلام سنا، نبی علیہ السلام کی حدیث سنی، پائے چون چار سین جیم نہیں، عمل کرنا ہے بس، خلاص۔ حدیث متفق علیہ روایت، قرآن کی آیت، تفسیر ابن کثیر میں یہ بات بتائی ہے، عشر ذی الحجہ کی فضیلت، خلاص بات پکی ہے، ختم۔ عمل کرنا فوراً عمل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہہ دی جائے تو سوائے فرض کے کوئی اور نماز نہیں ہے، ختم، نہیں پڑھنا 2 رکعت پیچھے فجر کی سنت۔ سن لی حدیث، اس میں خلاص، حدیث ثابت ہے، مستند روایت ہے، عمل کرنا، یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والا بھی یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سن لیا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں عمل کرتا۔ یہ غلط ہے، چھوڑ دو، اس میں منع ہے، چھوڑ۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خطبے میں بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ نیک عمل کرتے تھے، تکبیرات تحلیلات ان ایام میں زیادہ پڑھی جاتی تھی، حتیٰ کہ بازار جاتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیرات پڑھتے تھے، لوگ ان کو سن کر تکبیرات کے پیچھے پڑھتے، مطلب وہ پڑھتے تھے، سنتے تھے، لوگ بھی ان کو دیکھ کر خود بھی تکبیرات کہتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کیسے ان کے اندر جذبہ تھا کہ اجتماعی شکل میں بھی عمل ہوتا تھا۔ اجتماعی شکل سے مراد کہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرایا جاتا تھا، لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ بھائی یہ ایام جو ہیں تکبیرات تحلیلات کے ہیں، عبادت کے ہیں، اللہ کے ذکر کے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے۔ برادران اسلام، نیک عمل کیسے ہم کریں؟ ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ کو محبوب ہے، بات پوری نیک عمل سے تعلق ہے۔ نیک عمل کس کو کہیں گے؟ نیک عمل وہ نہیں ہے، نیک عمل کہتے ہیں اچھا عمل۔ نیک عمل کا مطلب اچھا عمل۔ اچھا عمل کون سا؟ جو مجھے اچھا دکھے وہ، یا آپ کو اچھا لگے؟ بات چیز مجھے اچھی لگتی ہے، بات آپ کو اچھی لگتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ سارے ایک ساتھ بیٹھ کر، مثال مجھے اچھا لگتا نہیں، مثال کیا ایسے کہ ایک انسان کو اچھا لگتا ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر کریں، اجتماعی ذکر، کہ سب مل کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں۔ اچھا ایک دوسرا آدمی کہتا نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بزرگوں کے پاس جاؤں، اولیاء کے پاس جاؤں، جو
ہندوستان میں تبلیغ کیے ہیں، جنہوں نے جو اسلام پہنچایا ہے، تو ان کے پاس جاؤ، اپنا ماتھا ٹیکوں ان کے پاس، وہاں بیٹھ جاؤ، ان بزرگوں کو یاد کرو اور ان کے لیے کچھ نذرانے پیش کر کے آؤں، بڑا اچھا اچھا عمل ہے۔ سوال وہ اچھا عمل ہے جو اجتماعی ذکر انسان کرنا چاہتا ہے، ایک انسان چاہتا ہے اس کے بعد میں بھائی اللہ کو یاد کرنا سب سے اچھا عمل ہے نا، اس کو کیا ہے کہ میں بیٹھوں اور اللہ 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 کہہ کر جتنا کہہ سکتا ہوں، جتنا دم ہے، جتنی اقتدار ہے، بیٹھ کر اللہ 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 اللہ، پانی پینا پھر بیٹھ، بھوک لگے تھوڑا کھانا پھر بیٹھ، یہ ورد اس کو اچھا لگتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یا کوئی سمجھتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اچھا لگتا ہے، تو سوال یہ ہے اچھا عمل کیا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ سنیں، امام بروہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شروع سننا میں کہتے ہیں، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو ساتھیوں، ان الدین جاء من قبل اللہ عز وجل لم یوضع علی عقول الرجال، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا کہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، لوگوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے مطلب اللہ نے جو چاہا اس کو دین بنا کر اتار دیا، اور اس کو وہ کہتے ہیں ہم کو معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک کو پہنچا دیا ہے۔ ہم اپنی عقلوں سے جس کو اچھا سمجھے کریں وہ دین نہیں ہے، کہتے ہیں لم یوضع علی عقول الرجال، دین کو لوگوں کی عقلوں پر نہیں رکھا گیا ہے کہ آپ کی عقل کیا کہتی ہے، دین اچھا کام ہے کیجیے، یہ اچھا عمل ہے آپ کیجیے، نہیں، مجھے اور آپ کو جو اچھا لگے، لوگوں کی عقلوں میں جو چیز اچھی لگے وہ اچھا نہیں ہے، اچھا وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے دین میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم تک پہنچا دیا، اس میں وہ ساری چیزیں نیک اعمال، فرائض ہے، نماز مختلف قسم کی نماز ہے، دیکھیے نماز ہے، فرض نماز ان 10 دنوں میں ہمیشہ پڑھنا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں فرض نماز کہنے کا عمل نہیں ہے، یہ کم ہے، کوئی سنت موقعہ نہیں کم ہے، نوافل سنت موقعہ کتنی ہے روزانہ 12 رکعت، اس میں بھی مسئلے ہیں، تو مسئلے کس میں نہیں ہے موت کے علاوہ، ہم مسئلوں میں نہ جائیں، صحیح بات آپ کو بتائیں، مسئلے تو سب میں ہیں، کوئی 17 رکعت کوئی 21 رکعت کو کریں، ہم کیوں کہہ رہے ہیں 12 رکعت؟ اس لیے کہ اس کی دلیل ملتی ہے، وہ جو 17 18 20 25 والی مسئلے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے صحیح حدیثوں میں، لیکن اسلام نے فرمایا جو دن میں 12 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل بناتا ہے جنت میں، وہ 12 رکعت معلوم ہے، فجر کی 2 زور کی 4 اور 2 6 اور 2 فجر 2 کتنے ہو گئے 8، مغرب کے 2 عشاء کے 2، تو حدیث میں آیا کہ 12 رکعت پڑھنے کا، یہ 12 رکعت سنت موقعہ کہتے ہیں، یہ بھی نیک عمل ہے۔ اس کے علاوہ نوافل جو غیر سنت ہے، سنت موقعہ نہیں ہے، غیر موقع اس کو کہتے ہیں، بہت ہے، خاص طور سے وہ ان نمازوں میں کہتے ہیں عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم فرمایا اس آدمی پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، نماز سے پہلے فرض نماز سے پہلے، اللہ رحم فرمایا اس پر جس نے 4 رکعت پڑھی عصر سے پہلے، یہ غیر موقع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کی اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد آپ دیکھتے ہیں اذان اور اقامت سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ہے تحیۃ المسجد ہے، ٹھیک ہے، تحیۃ الوضو ہے، نماز صلاۃ الاستسقاء ہے، وہ بھی نمازیں مختلف قسم کی، جمعہ کی نماز تو اپنی جگہ پر، فرائض سنت موقعہ یا نوافلوں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا، تہجد کی نماز ہے بہت اچھی نماز ہے، صلاۃ اللیل قیام اللیل وہ بھی 10 دنوں میں انسان پڑھے، اہتمام کرے، نیک عمل ہے وہ، یہ عبادت نماز۔ اسی طریقے سے تحیۃ المسجد رہے گا، چاچ کی نماز ہے، صلاۃ الضحیٰ، اس میں بھی مسائل ہیں، لیکن میں نے کہا مسائل کی طرف جائیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا اس میں۔ یہ چاچ کی نماز صلاۃ الضحیٰ یہ کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے، سوائے یہ کہ آپ نے اگر 2 رکعت چھوڑ لی، آپ کی کسی فجر کی 2 رکعت سنت چھوڑ گئی تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی نفلی نماز پڑھنا منع ہے۔ سورج نکل کر ایک بالش، ایک نیزہ یا ایک بالش اوپر جائے
اونچا ہو. وہ ہوتا ہے اشراق کی نماز کا وقت، صلاۃ الضحیٰ، اشراق سب ایک ہی نماز ہے. اوابین، اشراق، ضحیٰ، چاش کی نماز، یہ وقت ہے، یہ شروع ہے اس کا وقت. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. یہ وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، کب سے؟ سورج نکل کے تھوڑا سا اونچا ہو جائے. کب تک رہتا ہے؟ زوال سے پہلے تک. یعنی صبح 9 بجے 10 بجے ہی پڑھ سکتے ہیں یہ نماز، یہ کہنا ہو. زوال سے پہلے تک یہ وقت ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو ان 10 دنوں میں نیک عمل یہ بھی ہوگا. چلیے ایک بات سماتا ہے. دوسری، قرآن کی تلاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر تلاوت القرآن، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے. لہٰذا قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے اور آپ کو فضیلت معلوم ہے. رسول نے فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے یہاں 10 نیکیوں کے برابر دیا جاتا ہے. اور الف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10. الف لام میم، اتنی محنت کتنا وقت لگا؟ 10-20 منٹ سے مل گئی. تو قرآن کا طرف سے پڑھے، یہ دوسرا اچھا نیک عمل ہے. تیسرا، صلہ رحمی، والدین، رشتے دار، ان سے بات کرنا، خیریت معلوم دور ہے. عام طور پر یہاں جو لوگ ہیں سوال نہیں کرتے، انڈیا پاکستان میں فون کرنا والدین نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ ابا آپ کہتے ہیں، امی آپ کہتی ہیں، ابا جان آپ کی طبیعت وغیرہ کہتے ہیں، نیک عمل ہے. ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ یہاں سے بھیج دیجیے، نیک عمل ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رشتے دار ہیں، کون خیریت، اچھے ہیں آپ، خیریت سے سب کی صلہ رحمی. ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ پورا کر سکتے ہیں، نیک عمل ہے. تو صلہ رحمی بہت بڑا نیک عمل ہے، جس کو ملنے کا مفید آئی ہے. عمر دراز کر دی جاتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے. جس میں آیا. چوتھی چیز نیک اعمال میں دعائیں ہیں. اللہ اکبر، دعا میں کرنا ہو پھر نیک عمل ہے یا نہیں؟ نیک عمل ہے. اے اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ میرے رزق حلال نصیب فرما، اے اللہ جنت میں مجھے داخل فرما، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ میرے لیے عبادت آسان کر دے، دین پر عمل کرنا میرے لیے آسان فرما دے، دین پر ثابت قدم مجھ پر رکھ، اے اللہ مرتے دم تک وہی پر قائم رکھ، اے اللہ میری خواہشیں جو جائز ہے اللہ اس کو پوری کر دے. تو کیا میں مانگ رہا ہوں اپنے لیے نیک عمل میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ مانگیے نیک عمل ہے، خوب مانگیے اللہ. پانچویں چیز استغفار، زبردست نیک عمل ہے. استغفار مطلب معافی مانگنا. ہمیں سے کون ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟ کس سے گناہ نہیں ہوتے ہیں؟ جس میں فرمایا کلکم خطا، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. آدم کے سارے بیٹے دادے غلطیاں، آدم کی اولاد غلطیاں کرتی ہیں. سب سے اچھے کون ہیں؟ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، توبہ کرنے والے. توبہ، نبی اسلام نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اس کی ہر مشکل دور کر دے گا، ہر مشکل سے نجات اس کے لیے ہوگی. استغفار بہت بڑی چیز ہے. استغفار سے مال میں زیادتی ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، آسمان سے بارشوں میں نزول ہوتا ہے. استغفار کیا چیز ہے؟ معافی مانگنا، اللہ مجھ کو معاف کر دے، گناہوں سے معافی مانگنا. استغفار کثرت سے کریے، سارے پرابلم ختم ہو جائیں گے. حدیث کا میں نظر استغفار جان اللہ بالکل یہاں پہ بڑھ جا اور بالکل دیکھ مخرجا، ہر مشکل آسان ہو جائے گی. ہم توبہ اور استغفار کریں گے، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے. اس کے علاوہ کیا عمل ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرنا. مدد مختلف طریقے سے ہوتا ہے. معلوم ہے راستہ بتانا کسی کو مدد ہے، کسی کا کوئی کام کر دینا مدد ہے. اور یہ معمولی چیزیں میں کیا کو میں نے کہا وقت نہیں ہے، اور نہ ایسی ایسی فضیلتیں ہیں ہر پوائنٹ پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. انفعهم لعباد اللہ، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، لوگوں کے کام نکالنے والا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. نیک عمل بھی ہے، محبوب بھی ہے اللہ تعالیٰ. اور عشر ذی الحجہ میں کیا بات ہو، اتنی اچھی بات ہے کہ یہ عمل یہ چیز ان دنوں میں ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بھائی کے کام کے لیے نکلوں، اپنے بھائی کے کام میں نکلوں میں، یہ چیز مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ میرے نزدیک یہ اچھا ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے نکلوں. ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ بہت اچھا عمل ہے نیک. ٹھیک ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ اور بھی نیک اعمال ہے، علم حاصل کرنا، مطالعہ کرنا. اب آپ دیکھیں ڈیوٹی سب صبح ڈیوٹی جائیں گے، ڈیوٹی ملنے کا مطلب ہے رزق حلال ملنے کا عمل ہے.
آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، نیت یہ ہے کہ حلال کمائیں گے، انشاءاللہ نیک عمل ہے، اچھا گناہوں سے کر لیں. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو نیک عمل کیا کر سکتے ہیں گاڑی میں؟ اطاعت القرآن الکریم سنتے ہوئے رہتے ہیں. اطاعت القرآن 89.9 سنیے، اس میں قرآن دینی باتیں آتی ہوئی، قرآن سنتے ہوئے جائیے. نیک عمل نہیں ہے قرآن سننا ہے، یا کیسٹ ہے آپ کے پاس کوئی آڈیو یا سی ڈی ہے جو دینی کی ہے، دینی درس وغیرہ ہے، اس میں آپ سنتے جائیے. گاڑی واپسی میں سنتے ہوئے آئیے، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیے. آفس میں پڑھ سکتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سے آئے پڑھیے. آپ درود شریف پڑھیے، نیک عمل ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ. مخصوص نہیں کہ آپ پڑھتے رہیے جتنا ہو سکتا ہے. یہ میں کہنا اس کو یوٹیلائز کریں اوقات کا. ایسے ہم کریں یہ بھی نہیں 8 گھنٹے پھر آ گئے وہ ہو گئے تھکے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھے، یا گھر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتے ہیں. بیوی سے اچھی بات کرنا بھی نیک عمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا ڈالتے ہو، یہ بھی نیک عمل ہے، صدقہ ہے. بیوی کو کھلانا اور یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بھی نیک عمل ہے. اچھا بیوی کی ہیلپ کرنا، تھوڑا پیاز کاٹ دیے، تھوڑا ٹماٹر کاٹ دیے، کیا لگتا نیک عمل ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آئے، باہر کام کر کے آئے، بیوی جو ہے وہ اپنا کام کرے گی، پکائے گی کرے گی. سب ذرا چائے بن رہی ہے تو آپ ذرا ہلا دیجیے، ذرا دیکھ لیجیے، اس کو تھوڑا کم ہیلپ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ازواج طاہرات کی مدد کرتے تھے. نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں نیک عمل ہے. بیوی کی مدد کرنا، بچوں کو بٹھائے، بچے ہیں ان کو دین کی باتیں اچھی باتیں بنائے، اور بیٹھو بیٹھیے کوئی یوسف اسلام کا قصہ سنانی ہے، موسیٰ اسلام کا قصہ کوئی سنائے، تھوڑا مختصر قصہ، یا وقت ہے آپ کے پاس اللہ بتائیے. اپنے وقت کے ساتھ بچوں کو اچھی بات کرنا، بچوں پر رحم کرنا، یا ان کو گائڈ کرنا، سیدھی اچھی باتیں نیکی کے راستے کو دکھانا، نیک عمل کون ہوتی ہے چیزیں. یہ سارا کچھ آپ ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں، خاص طور سے کیونکہ ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ بہت پسند ہے. اس کے علاوہ سال بھر بھی آپ ان نیک عمل کو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا پوائنٹ جو ہم نے کہا عمرے کے ارکان اور واجبات، حج کے ارکان اور واجبات، ایک اہم پوائنٹ ہے بتانا کیونکہ اس سے بڑے مسائل کا تعلق ہے، وہ ابھی آپ مختصر سنتے ہیں. عمرہ ایک عبادت ہے، اس کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ واجبات ہیں. یہ ارکان اور واجبات کیا ہیں؟ ارکان کا مطلب ایسے ضروری کام کہ جس کے چھوڑنے سے وہ عبادت نہیں ہوتی. ارکان کا مطلب وہ ضروری کام کہ جس کے چھوڑنے سے عبادت ہوئی بھی نہیں ہوگی. واجبات وہ ضروری چیزیں کہ جس کو کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے آپ چھوڑتے ہیں تو اگر دم دے دیں گے تو وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا. تو کچھ عمرے کے ارکان اور واجبات ہیں، کچھ حج کے ارکان اور واجبات ہیں. توجہ چاہتا ہوں. عمرے کے کچھ 3 ارکان ہیں. عمرے کے 3 ارکان کیا ہیں؟ عمرے کے 3 ارکان: نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 بیت اللہ کا طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی صحیح کرنا. یہ عمرے کے ارکان ہیں. نمبر 1 احرام باندھنا. احرام باندھنا درست ہو چکے ہیں. نیت کرنا، دل میں نیت کرنا، اور پھر اس کے بعد کپڑے پہننا. یہ احرام باندھنا یہ رکن ہے. اگر آپ نے نہیں کیا ہے، نیت کرنا پڑا ہے، پھر اس پر عمل کیا تو یہ چیز رکن ہے. اگر یہ کوئی نہیں کرتا ہے، مکہ چلا جاتا ہے، طواف صحیح کر لیتا ہے، عمرہ اس کا نہیں ہوتا. نمبر 1 یہ ضروری ہے احرام. نمبر 2 عمرے کا 3 رکن، عمرہ بہت کرتے رہتے نا 3. نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف. طواف بھی عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا. اگر کسی نے طواف چھوڑ دیا عمرہ نہیں ہوگا. نمبر 3 صفا مروہ کی صحیح کرنا. کسی نے صحیح چھوڑ دی اس کا عمرہ ہرگز نہیں ہوگا. یہ تینوں کام عمرے کے ارکان ہیں. عمرے کے واجبات 2 ہیں. یہ تو ارکان ہو گئے نا 3. واجبات کیا ہیں؟ 2. کیا ہیں وہ واجبات 2؟ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. نمبر 2 بال نکالنا، پورے بالوں کو یا تو منڈانا یا پورے بالوں کو کم کرنا. یہ کیا ہے؟ عمرے کا واجب کام. پہلا واجب 2 ہے. پہلا کیا؟ میقات سے احرام باندھنا. احرام باندھنا نیت کر رہے ہو رکن ہے. میقات سے باندھنا جیسے آپ جدہ والے ہیں، آپ عمرہ کرنے چاہتے ہیں یہاں سے، اچھا ان 10 دنوں میں یا ان ایام میں کوئی عمرہ کرے گا تو حج بازی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس لیے بتا چکے ہیں. کوئی کہہ رہا ہوں سوالات اگر آئیں گے میل میں اس کا جواب یہ نہیں ہوتا تو وہ ساری اور چیزیں کر سکتے ہیں. چلیے تو میقات سے احرام باندھنا. ریاض سے ایک آدمی آتا ہے عمرے کی نیت سے، یا دمام سے الخبر سے آتا ہے عمرے کی نیت سے. احرام کہاں باندھے گا؟ اس کی میقات پر. کہاں ہے اس کی میقات؟ سیل کبیر ہے. وہ وہاں نہیں باندھتا ہے، جدہ آ گیا ہے بغیر میقات.
وہاں نہیں ہے یہاں سے احرام باندھ لیا کیا ہوگا؟ اس نے واجب کام چھوڑ دیا، اس پر دم واجب. یہاں سے احرام نہیں باندھنا تھا، اس کو میقات سے باندھنا تھا، نہیں باندھا، غلط. ایک آدمی جدہ سے عمرے کی نیت لے کر جا رہا ہے، کپڑے پہن کر، اس میں احرام رکھ کر چیک پوسٹ کیا ماں کی عمرہ پہن تو ماں کی عمرہ عمرہ اوپر والے کو معلوم ہے اندر کیا ہے، چلا گیا. پہلے سے اتفاق شمیش کی جدہ میں شمیہ لازم وقف آتے نہیں آ پہلے نا احرام مکہ پہنچ گیا، کیس نکالا، کپڑے کھولے، فتوے دیے لوگوں نے اس کو، احرام ڈال دیا، لبیک اللہم لبیک، چلے ہیں ساری عبادت کریں. اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے کیا گڑبڑ ہے؟ نہیں یہاں سے کریں گے روکتے ہوئے اللہ کی عبادت کو روک رہے ہیں. مسئلے مفتی بنے بیٹھے ہیں ہر کوئی، اللہ کی عبادت سے روک رہے ہیں، کس نے کہا روک رہے ہیں؟ تصویر نکالو جاؤ. کون روکتا ہے؟ ہر 5 سال آپ حج کیجیے، ایوری 5 ایئر. بلکہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے پچھلے سال تصویر کے ساتھ حج کیا، اس سال آپ کی بیوی آ گئی، اپنی بیوی کے محرم بن کر تصویر ملے گی، نہیں حج کیجیے، سال بھر عمرہ کیجیے، کوئی نہیں روکتا ہے. ان دنوں میں چونکہ وہاں رش ہوگا اس لیے بچ جائیے عمرے کو. تو یہ وہاں سے میقات جدہ سے نیت نہیں باندھ رہا ہے، وہاں جا کر باندھ رہا ہے. کہاں؟ مکہ میں. دم واجب ہوگا نہیں ہوگا، پلس گناہ بھی ہے ماننے کا، دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دے کر جا رہا ہے. قبول نہ قبول اللہ گیا. چلیے پورے سر کے باہر نکالنا، ملانا یا کٹ کرنا، کم کرنا، یہ بھی عمرے کے واجبات ہیں. نمبر 2، حج کے ارکان کیا ہیں اور حج کے واجبات کیا ہیں؟ حج کے ارکان کل 4، ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کرے گا حج میں انسان، اس کا حج قبول نہیں ہوگا. نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف زیارہ یا طواف افاضہ کرنا، نمبر 4 صفا مروا کی سعی کرنا جو حج ہوگی. یہ 4 کام ارکان ہیں. احرام باندھنا، احرام نہیں باندھے گا حج نہیں ہوگا. نمبر 2 عرفات میں ٹھہرنا، عرفات میں کوئی نہیں ٹھہرے گا حج نہیں ہوگا، پتا ہے عرفات کیا ہے. نمبر 3 طواف افاضہ، طواف زیارہ، طواف حج. ایک ہی طواف کے 3 نام ضروری ہے، 10 کو کرے نہیں کر سکتا، 11 بار اس کے بغیر حج اس کا. نمبر 4 صفا مروا کی صحیح کرنا. ٹھیک ہے. حج کے واجبات کیا ہیں؟ 7 ہیں. حج کے واجبات 7 ہیں، ان میں سے کوئی ایک کام چھوڑ دے تو دم واجب ہوگا. کیا ہے 7 واجبات؟ میقات سے احرام باندھنا، ایک دن میں وقوف کرنے کے لیے سورج ڈوبنے تک میدان عرفات میں ٹھہرنا. تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا جائے تو رکنا ادا ہو جائے گا، لیکن سورج غروب ہونے تک رکنا، اس ٹائم تک رکنا، یہ کیا ہے؟ واجب کام ہے. اگر کوئی گیا وہاں اثر تک رکا، 5 بجے نکل کے آ گیا، دم واجب. ٹھیک ہے. نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا. نمبر 4 یوم النحر میں جمرہ عقبہ اور ایام التشریق میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا. کنکریاں جو مارتے ہیں نا 10 تاریخ 11 12 13، یہ کنکریاں مارنے کا ٹائپ آف آرڈر کیا ہے؟ واجب ہے. کسی نے کنکری نہیں ماری ہے تو اس کو دم دینا پڑے گا. نمبر 5 پورے سر کے بال منڈانا یا کم کرنا. کنکریاں مارنے کے بعد جو قربانی کے بعد جو ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ واجب کام. اگر کوئی بال نہیں نکالے گا تو حج اس کا ہو جائے گا، لیکن دم دینا پڑے گا. نمبر 6 ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا. 11 12 13 تک جو رات ہوتی ہے نا، آپ طواف کریں آئیے رات گزاری، 11 تاریخ 12 تاریخ رات میں مینا میں رکنا. مکہ میں رک جائیں گے، مینا میں نہیں رہیں گے، دوسرے دن صبح آئیں گے مینا میں. رات گزر گئی آپ کی، ایسی صورت میں آپ پر دم واجب ہوگا. 7واں اور آخری واجب کام حج کا طواف وداع کرنا. مکہ سے باہر جتنے لوگ ہیں سب کے لیے، حتیٰ کہ جدہ والوں کے لیے بھی، اس لیے کہ یہ مسجد حرام میں نہیں رہتے ہیں، یا یہ کہ یہ حدود حرم سے باہر ہے. جدہ والوں کا بھی طواف وداع ہے، یہی صحیح قول ہے حدیثوں کے روشنی میں. آخری پوائنٹ تو سب طواف رہ گیا ہے. طواف کی قسمیں، کتنے ٹائپ کا طواف ہوتا ہے؟ اور پھر سامنے طواف مختلف قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1 عمرے کا طواف جو کہ رکن ہے، عمرے کا طواف ایک ہوتا ہے جو عمرے میں کیا جاتا ہے. نمبر 2 حج کا طواف جو حج میں کیا جاتا ہے طواف. نمبر 3 طواف قدوم. طواف قدوم کیا ہے؟ سنت ہے، اور کیسے کریں؟ پہلے عمرے کا طواف ایک جو رکن ہے. سیکنڈ ٹائپ آف طواف طواف قدوم
جو قران کرنے والا یا افراد کرنے والا مکہ جاتا ہے تو کرتا ہے، اگر نہیں جائے گا سیدھا مینا جائے گا کوئی بات نہیں، سنت واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 طواف زیارت یا طواف افاضہ یا طواف حج، تینوں نام بولے جاتے ہیں ایک ہی طواف کو، جب 10 تاریخ کے دن طواف کرنا، طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج، یہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ چوتھا طواف طواف وداع، ہر حاجی جو مکہ سے باہر کا ہے، جدہ ہو، ریاض ہو، انڈیا پاکستان کہیں کا، آخری کام طواف وداع کر کے وہ جو جاتا ہے یہ واجب ہے۔ یہ چوتھی قسم کا طواف ہے، ٹھیک ہے۔ حالت حیض میں اگر عورت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ معاف ہے طواف وداع۔ یہ 4 قسم کے طواف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طواف نہیں ہوتا ہے۔ نفلی طواف جتنی چاہے انسان اپنی زندگی میں کر لے، کوئی عام طواف ہے، اس کی کوئی کسی اور کے لیے جو گزر چکے ان کی طرف سے طواف کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، زندوں کی طرف سے طواف کرنا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نفس نہیں ہے۔ آپ اپنا طواف اپنے کیجیے، گزرے ہوئے لوگوں کے لیے یا باحیات لوگوں کے لیے دعائیں جتنی چاہیں آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور گزرے ہوئے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی، ظاہر بات ہے، تو دعائیں کریں، یہ صحیح ہے، نہ کہ کثرت سے ان کی طرف سے طواف کیا جائے، نہ کہ ان کی طرف سے طواف کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔